لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے۔ وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا۔ ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں، جب سے 10 سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا۔ میں نے 10 سال کرکٹ کیپٹن ہے، مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو، میں شوکت خانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت خانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا، میں نے کسی کی سفارش کی ہو۔ شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورنرز میں پتہ نہیں کتنے 10 سال تھے، ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے میرٹ وائلیٹ کی ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، اس لیے دنیا کی پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے۔ اس میں نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط، آؤٹ آف میرٹ۔ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں، کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو، اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو۔ یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے۔ جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کی برکت چلی جاتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا۔ یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا۔ اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا۔ سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کو اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ 30 سال سے اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اب وہ پیسہ پڑا ہے، ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے۔ یہ آپ ان ساروں کو، کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی۔ یاد رکھیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں۔ میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں۔ ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے، جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو، جو کہتے تھے، 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں، تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے، لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے۔ تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی، میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں، اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا، این آر او لینا، ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے، اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا۔ اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے۔ فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی، تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر
آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. دو دفعہ ان کی گورنمنٹس کہیں 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی, مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب اب میریٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے, ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے. کیونکہ چوری, اتنی زیادہ چوری جب کر لیں, بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی, ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, فری ورلڈ, یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو, ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ, اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے, وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے, وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی, اس میں جو ہماری تباہی ہوئی, یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا, خود کش حملے ہو رہے تھے, کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی, انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج, اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے, جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا, کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو, سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو, اتنی اسٹوپیڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے اسپیچ کی, کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یا پتہ یا نہیں, کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا, یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی, اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد, لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی, وزیرستان کے باہر. سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا, ہمارا ایک فوجی نہیں تھا, ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی, وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا, وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا, جو مصدق کے اوپر چلایا گیا. جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو, جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے. تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے, یہ اس کے خلاف ہے, یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے
सारी जो हमारी आर्मी थी कबायली इलाके में, तो वो कहते कि हमने एक अकॉर्ड साइन किया 2006 में के करीब, एक वज़ीरिस्तान अकॉर्ड किया। तो कहता है अमेरिकन्स का एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन आया हमारे साथ पूछने, हमें हमारे से बातचीत करने के लिए। रेगुलर मुलाकात होती थी, हम उनके एलाय थे। वो और बात है कि हम उनके एलाय थे, वो हमारे ऊपर ही बमबारी कर रहे थे। तो वो जब बात कर रहे तो ये एक्सप्लेन कर रहे थे उनको कि हमने क्यों इनसे ये पीस अकॉर्ड किया है। इन्होंने बताया कि हमारी कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम पाकिस्तान की फ़ौज की कैजुअल्टीज़ हो रही थी। तो वो एक कहता, उनका जो एक सीनियर आदमी, वो चुप करके सुनता रहा। जब हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जी हमारे ये मसले थे, इसलिए हमने वज़ीरिस्तान अकॉर्ड साइन किया है, तो वो कहता, वो सीनियर जो उनका ऑफिशियल था, वो कहता, ये ज़रा सुने, वी आर पेइंग यू टू फाइट, नॉट टू हैव पीस अकॉर्ड्स। हुक्म दिया और उन्होंने अकॉर्ड तोड़वाया, ड्रोन अटैक करके तोड़वाया अकॉर्ड। तो हम मर रहे थे यहाँ, हम यानी कोई पाकिस्तानी उधर भी मर रहा है, इधर भी मर रहा है, हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। मुझे आज बताएं कि एक जगह